السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جمعرات کی جو خبر ہے رات کی دیر، وہ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف نے پاکستان سے مذاکرات کی ہاں کر دی ہے اور 31 جنوری کو آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آ رہا ہے اور 9 فروری تک یہاں رہے گا۔ اس وفد کے آنے سے جو ابھی دو خبریں جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو اچھی خبر ہے اور ایک اس سے خراب خبر ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے آنے سے مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا۔ ڈیفالٹ ایک پوری ایک دردناک سٹوری ہے، اس سے پاکستان بچ گیا۔ مگر بری خبر کیا ہے؟ بری خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے آنے سے، آئی ایم ایف کے پیکج منظور ہونے سے پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 1.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طوفان آنے لگا ہے مہنگائی کا اور بے روزگاری کا، اور جتنا بھی آپ کا معاشی اور جتنا بھی آپ کا سیاسی سٹرگل ہوتی ہے یا جدوجہد ہوتی ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے اس تھرڈ ورلڈ پاکستان جیسے ممالک میں، کہ لوگوں کی غربت کم ہو، لوگوں کی جابس ان کو ملیں، وہ زندگی بہتر ہو۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان جو ڈیفالٹ سے بچا ہے اس کی قیمت بھی عام آدمی نے ادا کرنی ہے۔ یہ آج کا میرا ویلاگ کا موضوع ہے اور میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاؤں گا کس طرح یہ جو آپ کو اچھی خبر میں نے سنائی کہ آپ ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے عام آدمی کے ساتھ، اس کے ساتھ قتل و غارت اس کے ساتھ کیا مالی طور پہ ہوگی، جو آج پاکستان میں ہوگا، جو ہونے جا رہا ہے، وہ آپ سے میں شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ جو آج جمعرات کے روز جو آپ نے اصل میں جو پہلا کام کیا اس حکومت نے، آئی ایم ایف کے آنے کی وجہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، ڈار صاحب نے تقریباً 3 مہینے سے زیادہ عرصہ نہ ایک آرٹیفیشل ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ آئی ایم ایف ایک کیپٹلسٹ فورس ہے، وہ بلیو کرتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے۔ اگر آپ ڈالر کو کنٹرول کریں گے تو اس کے 3 ریٹ پاکستان میں ہو چکے تھے، تو انہوں نے پہلا جو ڈنڈا چلایا تھا وہ تھا کہ آپ ڈالر کو آزاد کریں۔ ہم نے عام بندے کو تو آزاد کیا نہیں، اس کو تو معاشی غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال آئی ایم ایف کی مہربانی، انہوں نے اپنا ڈالر ہم سے آزاد کرا لیا، اور جو ہی ڈالر آزاد ہوا جمعرات کو، تو پہلا جو کھلی مارکیٹ میں جو بلیک کا ریٹ جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں یا اوپن مارکیٹ ریٹ کہتے ہیں، وہ تھا 275 روپیز کا ایک ڈالر۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں ایک دن میں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ 25-30 روپے کا ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ کوئی پتہ نہیں اب 300 پہ بھی چلا جائے، 280 پہ بھی چلا جائے، 290 پہ بھی چلا جائے۔ یہ آپ کا پہلی آپ نے پرائز پے کی ہے آئی ایم ایف کو۔ تو آئی ایم کو جب یہ میسج گیا کہ ٹھیک ہے بندے دے پتر بن گئے، اب ہماری شرائط مانیں گے، تو پہلی شرائط ماننے سے انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی وفد آ رہا ہے 31 کو، بس تیاری کر لو، ہم بیگ شیگ لے کے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم آپ سے جو فردر شرائط جو ہیں وہ بھی آپ ہماری مان لیں گے۔ تو 19,000 روپیہ پر پاکستانی کا قرضے کا اضافہ ہو گیا بغیر کسی قصور کے، بغیر کچھ کیے، کیونکہ آپ نے ڈالر کی ویلیو اتنی کم کر دی ہے۔ جو آپ نے قرضہ دنیا کو دینا ہے، باہر کی دنیا کو، وہ جو آپ نے پاک روپی میں جو پہلے پیسے دینے تھے، آج کھڑے کھڑے اس ملک کے 22 کروڑ جو لوگ ہیں ان کو مبارک ہو، ان کو اچھی خبر یہ ہے کہ وہ کھڑے کھڑے بغیر کچھ کیے، بغیر کسی قصور کے 19,000 روپیہ پر پرسن ان پہ تقریباً آج ایک قرضے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے، جس طرح میں نے آپ 3-4 اگر آپ میرے سارے پچھلے ویلاگ دیکھے تو میں ریپیٹ کر رہا تھا کہ آنے والے 10 دنوں میں کیا ہوگا۔ میں نے مسلسل بتایا تھا کہ الٹیمیٹلی پاکستان نے ڈیفالٹ سے بچنا ہے تو آئی ایم ایف کے پاس ہی جائیں گے، انہوں نے اپنے اخراجات تو کم کرنے نہیں، اور انہوں نے وہی آؤٹ آف دی باکسوں کے سلوشن نکالا نہیں۔ ان کا وہی ایک 75 سال سے اس ملک نے سیکھا ہوا ہے کہ آپ قرضے لیتے جائیں، لوگوں کو دباتے جائیں، وہ روتے نہیں، ان کو جی سخت فیصلے کرنے ہیں، اور وہ سخت فیصلے ہو گئے۔ اگلا سخت فیصلہ ہے آپ کا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے 1-2 دن میں آپ کو کہتے ہیں نا پنجابی جو تارے نظر آن گے، لوگوں کو نکو نک لوگ ہو جائیں گے، اتنا حالات خراب ہو جائیں گے، آپ کا پیٹرول جو ہے وہ شدید مہنگا ہو جائے گا۔ اور پیٹرول مہنگی ہونے سے جو آپ کے اثرات ہوں گے، آپ کی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہونے سے آپ کا جو جتنا سامان ہے اس ملک میں، کھیتی باڑی کا ہو، ٹرانسپورٹ کا ہو، صنعت کا ہو، وہ جو چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ 10 روپے میں جاتی تھی، جب وہ 15 کی ہوگی تو اس کا مطلب مہنگائی ہے۔ تو آپ کو پہلی تو میں نے یہ بتایا کہ ڈالر کا ریٹ جو پہلا انڈیکیشن گیا، اب دوسرا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا، اس کے ساتھ گیس مہنگی ہوگی، اس کے ساتھ بجلی مہنگی ہوگی، اور جب یہ چیزیں مہنگی ہوں گی اور اس کے ساتھ جو آپ کی 35% مہنگائی آلریڈی آپ نے مانی ہے وہ بھی تقریباً 40-45 پہ چلی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں جو پیداواری لاگت ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔
صنعت کاری مزید مشکل ہو جائے گی، لوگ جو ہیں وہ اتنی مہنگی بجلی پہ چیزیں بنانے سے انکار کریں گے، اتنے مہنگے پیٹرول سے آپ کا باقی بھی جو سارا پاکستان کی اکانومی اس کی اتنی زیادہ ہر چیز پہ نیگیٹو اثر آئے گا کہ بے روزگاری کا کام ہوگا، یونٹ بند ہوں گے۔ آگے آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ آدھا فیصل آباد خاموش بیٹھا ہے، وہاں کام ہی کچھ نہیں ہو رہا۔ ٹیکسٹائل آپ کی انڈسٹری کی روز خبریں آ رہی کہ اتنے ملین ڈالر کے آپ کے جو پروجیکٹ تھے وہ سارے ضائع ہو گئے، آپ کو 100 دن اپنے دنیا سے آپ کٹ گئے ہیں، اور جو سیٹلائٹ میں اپنا ٹیکسٹائل میں جو نقصان ہوا ہے پاکستان کو وہ بھی کمال کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 1.5 کروڑ پاکستانی آنے والے دنوں میں بے روزگار ہو جائیں گے، اور مہنگائی وہ کہتے ہیں نا تارے آپ کو نظر آ جائیں گے، اور جو اس سے آپ کے جو سوشل امپیکٹ پڑے گا، جو آپ کا سائیکلوجیکلی امپیکٹ پڑے گا، جو آپ کا معاشرتی امپیکٹ پڑے گا، جو بے روزگاری، مایوسی، دکھ، غم، شادیاں ڈیلے، اور لوگوں کی تعلیموں پہ جو اثرات ہوں گے، صحت پہ جو نیگیٹو اثر آئیں گے، دوائیں مہنگی ہو جائیں گی، ہر چیز میں جو مہنگائی کا ایلیمنٹ آئے گا آپ وہ ذہن میں رکھیں۔ ہاں یہ خبر سے آپ کو صاف سناتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، اور کی ڈیفالٹ تو بچا لیا، یہ تو مر کے لوگ زندہ رہیں گے، یہ روز مریں گے، ان کا گھنٹے میں ڈیفالٹ ہوگا۔ جب لوگ سے گھر سے کوئی دہی دودھ لینے جائے گا تو ڈیفالٹ ہوگا، جب کوئی ڈبل روٹی لینے جائے گا تو ڈیفالٹ ہوگا، جب گھر سے کوئی شرٹ اپنے لیے لینے جائے گا تو اس کا ڈیفالٹ ہوگا، جو غریب آدمی اپنے بچے کا فیس جمع کرائے گا اس کا ڈیفالٹ ہوگا۔ اور لوگوں کے اندر ایک خوف جمع ہوتا جا رہا ہے کہ انہوں نے جناب بجلی کے بل آنے ہیں، ان کو گیس کا بل آنا ہے، تو بل ہیز بیکم اے نیو چھیڑ، پنجابی میں کہتے ہیں کسی کو کھپانا ہو تھکانا ہو تو اس کی چھیڑ بن جاتی ہے۔ تو بجلی کا بل ہے، یہ جو عام روزمرہ زندگی کی جو بل ہیں وہ لوگوں کے لیے ایک عذاب بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جو آپ جو آئی ایم ایف کی طرف چلے گئے ہیں، جو ڈالر کے آپ کی صورتحال آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اسحاق ڈار کا وہ جو سارا جادو تھا کہ جناب وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، اس نے بڑے فارمولے اس کے پاس ڈالر کنٹرول کے، وہ سارے فیل ہو گئے۔ الٹیمیٹلی آپ نے گورے کے پاس گئے ہیں، آپ نے پوری، یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ انہوں نے پورا امریکہ سے تلے منتیں کی ہیں کہ کسی طرح ہماری جان چھڑا دو کہ ہماری، اور اس میں کوئی وزیر اعظم ہمارے شہباز شریف میرے لئے کو 3-4 دفعہ مل چکا ہے اپنا امریکی سفیر کو، اور اس کے علاوہ جو امریکہ کے ڈپٹی فینانس سیکٹری ہے، جو وہاں پہ تو وزیر نہیں کہتے سیکٹری بولتے ہیں، اس سے بھی انہوں نے بڑے تلے منتیں کی ہیں کہ یار ساڑی جان چھڑا دو، کہ سان 4 پیسے دعا دو، بڑی مہربانی صاحب جی سی یاد رکھیں گے، صاحب جی سی بڑی تاری خدمت کریں گے۔ مگر انہوں نے بھی کہا کہ نا 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 نا، ہاں ہم روکیں گے نہیں، مگر آئی ایم ایف جو کہے گا، جو شرائط ہوں گی وہ آپ کو ماننی پڑے گی۔ تو اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ پاکستان نے ایک سانس لیا ہے، سمجھ لیں کہ تھوڑی سی ان کو سپیس مل گیا، اب ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے ہیں، مگر بیسک سوال وہاں پاکستان کا وہیں ہے کہ کیا ہمارے حکمران، جس میں میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، نواز شریف بھی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، ہماری بیوروکریسی بھی ہے، یہ جتنی رولنگ ایلیٹ ہے، میری رائے میں، میری سوچ میں ان کے پاس اہلیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو اپنے ٹانگوں پہ کھڑا کر سکیں۔ یہی مذاق انہوں نے بنایا۔ میں نے ایک مکمل ویلاگ کیا تھا کہ 2000 ارب روپیہ یہ کھا جاتی ہے ہماری رولنگ طبقہ جو ہے، یہ ہر سال ہمارے بجٹ سے 2000 ارب جو اگر آپ نکالے تو تقریباً 17 15 16 بلین ڈالر بنتا ہے، اور اسی کا سارا رپڑ ہے۔ اگر یہ اپنے اللہ تلے یہ ڈاکے، یہ کرپشن اور مراد اگر چھوڑ دیں، جو 2000 ارب کی میں مراد بتا رہا ہوں، تو پاکستان کو شاید اس طرح کی سلالتوں سے نہ گزرنا پڑے۔ تو بظاہر کچھ نہیں بدلا، آپ کو بتائیں گے جی ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، اب آپ تیار ہیں، آپ کے پاس ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، سونامی آئے گا، بے روزگاری آئے گی، اور پاکستان میں مزید میرے خیال میں ایک مایوسی پھیلے گی، لوگوں کی زندگی مزید مشکل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔